غام سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ، یزید کی جانشینی اور واقعہ کربلا، غام صاحب کا تفصیلی موقف سامنے آنے کے بعد وہ اشکالات، وہ تنقیدی پہلو، وہ توضیحی نکات جو آپ حضرت کے قلوب و اذہان میں اٹھتے تھے، 100 سوالات کو ہم نے مرتب کیا اور غام صاحب کی خدمت میں ایک ایک کر کے رکھ رہے ہیں۔ غام صاحب، آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایسے گنجلک موضوعات ہیں، صدیاں اس پہ بیت چکی ہیں، لوگوں نے پوری کی پوری پوزیشنز اور سٹینڈز ان پہ لے رکھے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی نیا نقطہ نظر اس کو فوراً سے ڈائجسٹ کر کے ایبزارو کر لینا۔ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور اسی گفتگو کے اندر سے جو لوگوں کے اشکالات اٹھے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ مزید اس کو توضیح کے ساتھ سمجھائیں۔ ایک سوال لوگوں نے پوچھا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی گفتگو میں ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ انسانی جان کی حرمت بڑی اہم ہے۔ یہ جان کی حرمت اگر آپ کے لیے اہم ہے، ہمارے لیے اہم ہے، تو دین کے جو اولین مخاطبین تھے، صحابہ اکرام تھے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جنہوں نے عشرے گزارے، ان کے دل میں کیا اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کہا گیا ہے کہ یہی بات سیدنا امیر معاویہ پہ کیوں لاگو نہیں ہوتی کہ جنہوں نے جنگیں کر کے 70,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادت کا نتیجہ اس سے نکلا۔ اور ایک اور بات کہی گئی ہے کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، کہ اس آیت میں اصحاب محمد شامل نہیں تھے۔ جنگ جمل اور صفین کے مقتولین کا قتل کس کے ذمہ ہے؟ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ کئی کو سانحہ ہو تو ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے، تو 70,000 لوگ مارے گئے، اس کے فیصلے کو قیامت تک کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ایک کو قاتل بننا ہے، ایک کو مقتول بننا ہے۔ یہ ان میں سے کون سی جنگ ہے جو سیدنا معاویہ نے کی ہے؟ انہوں نے تو کبھی کوئی جنگ کی نہیں۔ صرف جنگ جمل تو سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کے درمیان ہوئی، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ تو کسی مرحلے پر بھی شامل نہیں تھے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ سیدہ کے گرد لوگ جمع ہو گئے اور اسی وجہ سے اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ وہ خود ایک اونٹ پر تھیں، ہودج میں تھیں، لوگ جمع ہو گئے اور اس وقت لوگوں میں بڑا غم و غصہ تھا۔ سیدنا علی نے انہی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، لوگوں کے خیال میں، جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث سمجھے جا رہے تھے۔ اس غم و غصہ میں لوگ جمع ہو گئے ان کے گرد، اور اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ جنگ کس کی طرف سے شروع ہوئی۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ معاملات درست ہو گئے تھے، مصالحت ہو گئی تھی، ایک دوسرے کا موقف سمجھ لیا گیا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں دونوں جانب سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ایک فریق نے اس معاہدے کی یا اس مصالحت کی خلاف ورزی کی ہے اور حملہ کر دیا ہے۔ نتیجے میں دوسرے فریق کی طرف سے بھی جواب دیا گیا، اور وہ پہلا فریق کون سا تھا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے نتیجے میں جنگ ہو گئی۔ یہ حملہ کس نے کیا؟ غلط فہمی میں ہو گیا۔ وہی لوگ جو قاتلین عثمان سمجھے جاتے تھے اور موجود تھے، اس وقت بھی موجود تھے، لشکروں میں موجود تھے، انہی نے حملہ کر دیا۔ ادھر سے کسی شرارتی آدمی نے شرارت کی یا ادھر سے کی، لیکن اس کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ جنگ صفین بھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو شروع نہیں کی، سیدنا علی نے حملہ کیا۔ تو اس لیے ان سارے سوالات کا مخاطب تو وہی بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کیا بات ہے، انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ یہاں سے دوسرا جو آپ نے بات فرمائی، یہ کوئی اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ جو صفین تھا اس میں حملہ کی جانب سے ہوا؟ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی سیدنا علی خلیفہ کی حیثیت سے نظم و نسق قائم کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی کوئی اس کا الزام نہیں آتا، نظم و نسق قائم کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام عاملوں کو خطوط لکھے اور انہیں اپنی اطاعت کے لیے کہا۔ مرکز میں جب اقتدار ان کو منتقل ہو گیا تو جگہ جگہ جو گورنر یا عامل مقرر کیے گئے تھے ان کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس میں سے بعض کو انہوں نے معزول کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے۔ سیدنا معاویہ نے نہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا، نہ ان کے اس حکم کو تسلیم کیا۔ اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، تسلیم کیا کیوں نہیں کیا، لیکن نہیں کیا تو سیدنا علی نے یہ صحیح کی کہ وہ سرنڈر کریں، اسی مقصد سے ان کے لشکر پر حملہ کر دیا گیا۔ تو جنگ صفین کی ابتدا تو سیدنا علی کی طرف سے ہوئی۔ یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، اس میں کوئی روایات کا اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے جنگ کو بند کرنے کی پھر صحیح کی،
کہ معلوم ہے آپ کو کہ ایک آخری مرحلے میں ان کی طرف سے قرآن اٹھائے گئے کہ آئیے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، چنانچہ انہی کے ایما پر تحکیم ہوئی۔ سیدنا علی آمادہ ہو گئے اس کے لیے کہ کوئی ثالث مقرر کیے جائیں جو اس کا پرامن طریقے سے فیصلہ کر دے۔ تو یہ سب ہوا۔ تو اس میں کون سی جنگ ہے جو انہوں نے شروع کی؟ انہوں نے کوئی جنگ شروع نہیں کی۔ اچھا ہم صاحب، پہلی جنگ میں چلیں، جمل میں تو سمجھ میں آ گیا کوئی وہ فریق کے طور پہ کھڑے نہیں ہیں۔ دوسری میں چلیں، اگرچہ حملہ یہاں سے ہوا لیکن ہوا تو ان کے اقدام کے نتیجے میں نا، تو پھر تو اصل میں جو کچھ اس کے بعد قتل ناحق خون بہا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہوئے تو ان کے اقدام کے نتیجے میں نا، کہ انہوں نے مرکز کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو جنگ کی ابتدا تو پھر کہنا چاہیے انہی کی طرف سے ہوئی۔ یہی اصول اختیار کر کے سیدنا حسین کو بھی مجرم ٹھہرا دیں، دونوں جانب ایک ہی اصول ہوگا نا۔ اور بھی بہت سے معاملات ہوں گے، ہاں گفتگو وہی کرنی چاہیے جو ہوئی ہے۔ انہوں نے سیدنا علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، یہ ایک واقعہ ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کے دلائل ہیں۔ ان دلائل پر آپ کا اطمینان بھی ہو سکتا ہے، عدم اطمینان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا موقف غلط تھا، آپ کہہ سکتے ہیں ان کا موقف صحیح تھا، لیکن جنگ تو انہوں نے شروع نہیں کی، حکومت کی طرف سے اقدام ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، تسلیم نہیں کیا۔ وہ ایک صوبے کے عامل تھے، سیدنا عمر کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، سیدنا عثمان کے زمانے میں وہی عامل رہے۔ سیدنا علی کی حکومت جب قائم ہوئی تو عمومی طور پر یہ بات پھیل گئی کہ وہی لوگ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، وہی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بات پھیل گئی، صحیح یا غلط۔ آج کے زمانے میں بھی جب کوئی بات اس طریقے سے پھیل جاتی ہے تو اس کی تنقید آسان نہیں ہوتی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ، ان کے ساتھ صحابہ کرام، طلحہ و زبیر جیسے صحابہ کرام، وہ اسی مقصد سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے سیدنا علی سے۔ اتنی بڑے پیمانے کے اوپر یہ نقطہ نظر لوگوں نے اختیار کیا۔ اسی میں سیدنا معاویہ نے بھی ایک نقطہ نظر اختیار کیا کہ یہ حکومت ٹھیک طرح سے قائم نہیں ہوئی، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا یا ان کو ہمارے حوالے نہیں کر دیا جاتا۔ تو کسی حکومت کو آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ یہاں جمہوریت میں روز ہوتا ہے کہ انتخابات درست نہیں ہوئے، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد حکومت تسلیم نہ کرنے والوں کے خلاف اقدام کرے تو آپ انہی کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ دونوں کا جائزہ لے لیں اس معاملے میں۔ کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی کو بھی صفین میں یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مصالحت کی کوششیں کرتے رہنا چاہیے تھا۔ ان کے اس اقدام کے نتیجے میں معاملات خراب بھی ہوئے، کہہ سکتا ہے نا کوئی آدمی، اور پھر ان کو بھی تحکیم پر راضی ہونا پڑا، اور تحکیم ہی اصل میں سارے فساد کی بنیاد بن گئی، کیونکہ اس کے نتیجے میں خوارج الگ ہو گئے۔ تو اس طرح کی باتیں تو کسی بھی اقدام کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں۔ وہی مغز کو باغ میں جانے نہ دینا والا یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے، انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، آپ سے بڑا ہی ایک دلچسپ پہلو ہے، بالعموم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا، آخری جو بات آپ نے فرمائی کہ تسلیم نہ کرنے کا ایک نقطہ نظر تھا، نیریٹو تھا، لوگ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، تائید بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جو نیریٹو تھا کہ جی قاتلین عثمان کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے یہ حکومت اس طرح سے نہیں کر رہی، اور پھر اس کے بعد جنگ بھی چھیڑ دی گئی ہے، لہٰذا ہم اس کو تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کی واحد گواہ ان کی بیوی تھیں، تو کیا یہ عدل کا تقاضا نہیں تھا کہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی کی عدالت میں آتے، اپنا مقدمہ قائم کرتے اور مطالبہ کرتے کہ جی ان کی بیگم کو آپ پیش کریں، وہ مجرمین کی نشاندہی کریں، اور نشاندہی کرنے کے بعد ایک پروسیس کے ذریعے اس معاملے کو گزارتے، اور گزارنے کے بعد اپنا جو ان کا گرج تھا اس کو وہ پورا کر لیتے، لیکن نہ قاتل نامزد کیے، نہ سیدنا عثمان کی بیگم سے رابطہ کیا، نہ سیدنا علی کی عدالت میں آئے، نہ عدلیہ کے اس حق کو ماننے پر وہ تیار ہوئے کہ بھائی ایک حکومت موجود ہے، ان کو موقع دیا جائے، ان کے سامنے قاتلوں کو پریزنٹ کیا جائے۔ کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا، اور اس کے مقابلے میں جو حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی۔ اس میں کون سی چیز ہے کہ جو غلط ہے؟ حکومت سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ عدالت لگائے، وہ گواہوں کو طلب کرے، وہ لوگوں کو کٹہرے میں لائے، یہ کوئی غلط مطالبہ ہے؟ یعنی یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اگر کہیں کوئی ناحق قتل ہو جائے تو حکومت ہی سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ یہ جو جتنی تقریر آپ نے فرمائی ہے
یہ ہم لوگ روزانہ کیوں نہیں کرتے؟ جڑاوالا میں ایک حادثہ ہوا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، نہیں جا کے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون گواہ ہیں، پھر ان کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت ہی سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تو انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ حکومت اگر حکومت ہے، یہ ہے ان کا استدلال، تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اگر یہ نہیں کرتی تو ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذرا زیادہ سخت نقطہ نظر ہے، وہ ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کیا ہم نہیں کرتے روزانہ؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ منہاج القرآن میں ایک واقعہ ہوا تھا، ہم کہتے ہیں لال مسجد میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں لوگ مارے گئے تھے بہت بڑی تعداد میں۔ ان لوگوں کے معاملات پر حکومت کو تحقیق کرنی چاہیے، کوئی تحقیقی کمیشن قائم کرنا چاہیے، کوئی عدالتی کارروائی کرنی چاہیے، سب باتیں کہتے ہیں۔ اس سے زائد کیا بات ہے جو انہوں نے کہی ہے؟ یہی کہا ہے۔ لیکن آپ صاحب اگر اتنا بڑا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کی بنیاد پہ آپ اتنا بڑا اسٹانس لے رہے ہیں کہ حکومت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر کچھ اقدامات خود بھی ہونے چاہیے تھے نا۔ مثلا سیدنا عثمان کے جو ورثاء تھے ان سے رابطہ کیا جاتا، بیوی سے رابطہ کیا جاتا، ان سے کہا جاتا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئیں مل کے سیدنا علی کی خدمت میں جاتے ہیں، آپ بتائیے، آپ تو وہاں موجود تھیں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا، بندے متعین کرتے ہیں۔ ایک ویک سا مطالبہ آپ رکھنے کے بعد اتنے بڑے بڑے اقدامات اس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ یعنی آئندہ ہم بھی یہی کیا کریں کہ بجائے خود عدالت لگا کے بیٹھ جایا کریں، جا کے خود گواہ تلاش کریں، خود لوگوں سے رابطے کریں، جڑاوالے میں بھی جائیں، منہاج القرآن کے معاملات پہ بھی میں آپ مداخلت کریں، صوبوں کے عمال مداخلت کریں۔ یہ صحیح طریقہ ہے یا یہ صحیح طریقہ ہے کہ جو نظم قائم ہو گیا ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نظم سنبھال چکے ہیں تو اسی سے کہا جائے کہ وہ یہ کام کرے؟ یعنی یہ تو بالکل قانون کے اندر رہ کر ایک مطالبہ ہے، جو ایک عمومی قانون ہے، امن کا قانون، اس میں رہ کے آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات آگے بڑھ کے یہ کہیے کہ انہیں حکومت تسلیم کر لینی چاہیے تھی، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ حکومت ہو، تسلیم کریں نہ کریں، مطالبہ تو حکومت ہی سے کرنا چاہیے۔ حکومت کا کام ہے وہ اس کے لیے گواہ طلب کرے، وہ اس کے لیے عدالت لگائے، وہ اس کے لیے کوئی کمیشن بنائے، وہ ان لوگوں سے مواخذہ کرے یا ان لوگوں سے تفتیش کرے، یہ حکومت کا کام ہے۔ تو انہوں نے بالکل درست قانون کے مطابق مطالبہ کیا۔ جو بات کہی جا سکتی ہے وہی پہلی بات ہے کہ انہوں نے حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ ایک تھوڑا سا نازک پہلو، یہ جتنی تنقیدات میرے سامنے آئیں اس میں جو ایک لکھا ہوا بھی پہلو موجود ہے اور مخفی پہلو بھی موجود ہے، جو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، جو تاثر قائم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ قاتلین عثمان کا اصلاً نہیں تھا، ایک بہانہ مل گیا یا ایک عذر مل گیا جس کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے اقدامات کر دیے گئے، اور آگے پھر جو کچھ ہوا، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ جی آپ نے مثال طور پہ مطالبہ کیا، آپ کے دل میں بڑا درد تھا سیدنا عثمان کے قاتلین کو کٹہرے میں لانے کا، انصاف کی تلاش کے لیے آپ نے مثلا کوئی ان کے ورثاء کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بلکہ جو اقدامات پے در پہ آگے ہوتے چلے گئے، اس کے بعد جنگیں ہوئیں، اس میں خون بہانے سے بھی انکار نہ کیا گیا، تو لوگوں کے دل میں یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے اصلاً یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جی ہمیں اقتدار منتقل ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک موقع مل گیا، ایک بہانہ مل گیا، اس کی بنیاد پر جتنی اقدامات کیے جا سکتے تھے وہ اقدامات کیے گئے۔ جب اس طرح کے معاملات سیاسی یا معاشرتی سطح پر ہوتے ہیں تو ان میں اقدامات کو دیکھنے کے دو ہی زاویے ہیں، حسن ظن سے دیکھا جائے، بدظنی سے دیکھا جائے۔ تو دونوں جانب حسن ظن سے بھی دیکھ لیجئے اور بدظنی سے بھی دیکھ لیجئے۔ حسن ظن کے تقاضے سے ہم سیدنا علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی سے یہ سمجھا مسلمانوں کا نظم درہم برہم ہے، ایک خلیفہ یا حکمران کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ لوگ بلوا کر کے آئے ہیں، انہوں نے مدینے پر قبضہ کیے رکھا ہے، اگر لوگوں کو بے سر چھوڑ دیا گیا تو اس سے انارکی پیدا ہوگی۔ اس وقت یہ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی اعتماد کریں گے، تو مجھے آگے بڑھ کر حکومت کا نظم سنبھال لینا چاہیے۔ حسن ظن کے پہلو سے دیکھا جائے یہ بڑی معقول بات نظر آتی ہے، یعنی ایک بغاوت ہو گئی ہے، اس بغاوت میں یہ ہم جانتے ہیں کہ کئی دن تک مدینے میں لوگوں کے لیے مسجد میں جانا ناممکن ہو گیا۔ جو لوگ بغاوت کر کے آئے ہوئے تھے انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا ہوا تھا، سیدنا عثمان محاصرے میں رہے کئی دن تک، ان تک پانی پہنچانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔
اس طرح کی صورتحال میں ایک بڑا حادثہ ہوا، ان کی تدفین بھی ایک مسئلہ بن گئی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد سیدنا علی نے اگر یہ محسوس کیا کہ ایسے موقعوں پہ حکومت سنبھال لینی چاہیے، اگر یہ اس وقت میری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ میرے تحت آ جائیں گے تو معاملات کو ہم درست کر لیں گے، نیک نیتی کے ساتھ یہ محسوس کیا۔ یہ زاویہ ہے، ایک دوسرا زاویہ بھی ہے کہ پہلے سے بیتاب بیٹھے تھے، ان لوگوں کو ابھارنے کا معاملہ بھی انہوں نے کیا، انہی کے گھر میں محمد بن ابو بکر نے پرورش پائی ہے، ایک لحاظ سے وہ ان کا بیٹا ہی تھا، یعنی وہ صاحبزادے تو سیدنا صدیق کے ہیں، لیکن فوراً ہی بعد، ابھی شاید 1-2 سال کے تھے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہت چھوٹی عمر میں وہ سیدنا علی کے گھر میں آ گئے، کیونکہ سیدنا صدیق کی اہلیہ نے سیدنا علی سے شادی کر لی تھی، تو انہی کے یہاں پرورش ہوئی، وہی سب سے آگے تھا اس ساری بغاوت میں۔ یہ ساری کی ساری اسکیم بنائی اس مقصد کے لیے کی گئی کہ بنو امیہ کے ایک حکمران موجود ہیں، ان کا خاتمہ ہو، اور میں بھی اب بوڑھا ہو رہا ہوں تو میرے لیے بھی اقتدار کا راستہ نکلے، تو کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ چیزوں کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ ہے۔ اسی طرح ادھر آ جائیے، حسن ظن کے پہلو سے یہ ہے کہ بڑا نازک حادثہ ہوا ہے، سیدنا عثمان بڑی شخصیت ہیں، وہ مسلمانوں کے حکمران تھے، ان کی شہادت ہو گئی ہے، وہ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں، اور وہی نہیں دیکھ رہے، ہزاروں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کے ہاتھ کی بیعت قبول کر لی ہے اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں، یعنی بلوہ کرنے والے لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں، اس وجہ سے انہی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ان کی بیعت قبول نہ کریں، ان کو قانون کے حوالے کریں۔ یہ حسن ظن سے دیکھنے کا طریقہ ہے، اور بدظنی سے دیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا، تو ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، جب بھی کوئی معاملہ ہو اس کو ہمیشہ حسن ظن کے پہلو سے دیکھنا چاہیے، تو میں دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک سیدنا علی نے بھی دیانتداری کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے اپنی طرف سے ایک تدبیر کو صحیح سمجھ کے اقدام کیا، اور سیدنا معاویہ نے بھی اس خیال سے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں کا حکمران شہید کر دیا جائے، مرکز میں اتنے بڑے پیمانے پہ بغاوت ہو، اور وہی لوگ جو قتل میں آگے ہیں وہ دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں آگے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو زاویے ہیں نا دیکھنے کے، تو دونوں کو اگر آپ حسن ظن سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا، بدظنی سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا۔ اس میں ہر شخص کا انتخاب ہے، میں نے اپنا انتخاب بتا دیا، میں تو دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن ہی سے دیکھتا ہوں۔ تو بہت ہی خوب، بڑے ہی یہ فکر آمیز نقطہ تھا جو آخر میں آپ نے پیش کیا۔ بہت سارے سوالات ہیں، اسی طریقے سے چیزوں کی تنقید ہوتی ہے، غام صاحب کی خدمت میں ہم رکھیں گے۔ مثلاً یہ کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان کو بلوائیوں نے قتل کر دیا تھا، تو وہ محض کوئی بلوائی تھے یا خود سیدنا عثمان کے بعد سیاسی اقدامات کا نتیجہ تھا؟ اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ نے حکومت میں آنے کے بعد باقی صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ سب کو زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے مشاجرات پر 100 سوالات کی نشست کا چوتھا سلسلہ جاری ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔